ایک شخص نے رسول کریم سے سوال کیا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 قرن۔ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن ہے اور وہ سب اسلام پر تھے۔ اگر ایک قرن سے مراد 100 سال ہوں اور بہت سے علماء کرام کا یہی خیال ہے تو حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تو لازمی ہوگا، اور حضرت ابن عباس نے ان سب زمانے والوں کے اسلام پر ہونے کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات بھی اہل علم اور اہل تواریخ نے بیان کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ایک دور اور زمانے کے لوگ لمبی لمبی عمریں پاتے اور لمبا عرصہ زندہ رہتے۔ مختصر بات یہ ہے کہ جب بتوں اور شیاطین کی عبادت شروع ہوئی اور لوگ گمراہی اور کفر میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اپنے بندوں پر رحمت فرمائی، اور یہ زمین والوں کی طرف پہلے رسول تھے۔ السلام علیکم معزز سامعین، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا آج کا موضوع اور عنوان حضرت نوح کے بارے میں بتانا ہے، اور کچھ ایسی معلومات آپ تک پہنچانا مقصد ہے جو کہ شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو۔ اور چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں کہ انہیں جب نبی رسول مبعوث کیا گیا تو ان کی عمر کتنی تھی۔ بعثت کے وقت حضرت نوح کی عمر 50 سال تھی، 350 سال تھی یا 480 سال تھی۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں ذکر کیا گیا اور پھر مکمل طور پر سورہ نوح بھی نازل فرمائی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ غم نہ کریں، ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے مذاق کرتے اور کہتے کہ جس طرح تو ہم سے مذاق کرتا ہے اسی طرح ایک وقت میں ہم بھی تم سے مذاق کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے کہ تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور کس پر عذاب نازل ہوتا ہے، کون رسوا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا، تندور جس میں آگ جلتی ہے، روٹی لگائی جاتی ہے، وہ اس میں سے جب پانی کا چشمہ پھوٹا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں سے جوڑا جوڑا 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہے اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ تو ان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ حضرت نوح نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے، اور وہ کشتی ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھی؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ وہ کشتی سے الگ تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب گیا، اور حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نکل جا، اے آسمان تو تھم جا۔ پانی خشک ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اور جس چیز کی حقیقت تم کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس درخت سے بنی اور کتنا عرصہ لگا؟ بعض علماء کرام نے
بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ اور وہ جب تیار ہو جائے تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا اور اس کے تیار ہونے میں 100 سال اور کچھ کی رائے کے مطابق 40 برس لگ گئے۔ محمد بن اسحاق سوری بیان کرتے ہیں کہ وہ ساگوان کا درخت تھا، ساگوان کی لکڑی تھی، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ صنوبر کے درخت کی لکڑی تھی۔ امام سوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ اس کشتی کی لمبائی 80 ہاتھ بنائی جائے اور اس کے اندرونی اور بیرونی حصوں پر تارکول لگائی جائے اور سامنے والا حصہ اوپر کو اٹھا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی، اور تورات میں بھی یہی آیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کی لمبائی 2000 اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی۔ سب اہل رائے کہتے ہیں کہ اس کی بلندی 3 ہاتھ تھی۔ اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ سب سے نچلا حصہ چوپایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا، درمیانی حصہ انسانوں کے لیے تھا اور سب سے اوپر والا پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھا اور اس کو اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل طور پر بند کیا گیا۔ سورۃ المومنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب میرے حکم کے مطابق عذاب طوفان آئے تو ہر قسم کے حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا اور کھانے کی کچھ چیزیں بھی کشتی میں سوار کر لینا تاکہ نسل قائم رہ سکے، اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا۔ تنور سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد روئے زمین ہے، یعنی زمین کی ہر طرف سے پانی کے چشمے ابلنے لگے، پانی باہر نکلنے لگا، یہاں تک کہ تنور جو آگ جلائی جاتی ہے اس میں سے بھی پانی کا چشمہ نکل آیا۔ اور اہل کتاب کی رائے یہ بھی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک کے 7 جوڑے اور اس کے علاوہ باقی جانوروں سے ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لینا۔ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے پرندوں میں سے کشتی میں طوطا سوار ہوا اور جانوروں میں سے آخری جانور گدھا سب داخل ہوا اور ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ تو جب حضرت نوح نے کشتی میں سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں یا ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیر پر بخار کو مسلط کر دیا اور سب سے پہلے بخار اسی وقت نازل ہوا۔ پھر انہوں نے چوہے کی شکایت کی کہ یہ تو ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو خراب کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرف الہام کیا، اس نے چھینک لی تو بلی نکلی اور چوہا اس کو دیکھ کر چھپ گیا، لیکن یہ روایت قابل حجت نہیں ہے، یہ مرسل اور منکر ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا کاش آپ ہمارے لیے کشتی نوح کو دیکھنے والا شخص زندہ کر دیتے جو ہمیں اس کے متعلق تفصیل سے بتاتا۔ تو وہ ان کو لے کر منا کے ایک ٹیلے کی طرف گئے، وہاں پر ایک مٹھی بھر کر فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ حواریوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کعب بن حام بن نوح ہے۔ پھر اس ٹیلے پر آپ نے لاٹھی ماری اور کہا اللہ کے حکم سے اٹھ۔ وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھا، اس کا سر سفید ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے دریافت فرمایا کیا تو اسی حالت میں فوت ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں جوانی کی حالت میں فوت ہوا تھا، لیکن میں سمجھا قیامت ہو گئی ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے، اس لیے میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہمیں کشتی نوح کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی، اس کی 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں چوپائے اور جنگلی جانور، ایک منزل میں انسان اور ایک منزل میں پرندے تھے۔ جب جانوروں کا بہت سا فضلہ جمع ہو گیا تو نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ جب اس نے دم ہلائی تو اس سے نر اور مادہ خنزیر پیدا ہوئے اور وہ لت کی طرف لپکے۔
उस फुजले की तरफ। और जब चूहे कश्ती को काटने लगे और खतरा पैदा हुआ कि कश्ती को सुराख हो जाएगा, तो नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही आई कि शेर की दोनों आंखों के दरमियान ज़र्ब लगाओ। उन्होंने ज़र्ब लगाई तो उसके नथनों से बिल्ली और बिल्ला बाहर आए और चूहों पर पल पड़े। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि नूह अलैहिस्सलाम को कैसे मालूम हुआ कि अब तमाम शहर गर्क हो गए हैं? तो उसने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे को भेजा कि मालूम कराए। तो उसने एक जगह लाश देखी तो उसको खाने लग गया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ की कि वो इंसानों से डरता रहे, इसलिए अब वो घरों से मानूस नहीं है, वो उनमें रहने का आदी नहीं है। फिर उन्होंने कबूतर को भेजा तो वो अपनी चोंच में जैतून के पत्ते और पाँव में मिट्टी लाया। इससे उनको मालूम हो गया कि पूरी दुनिया गर्क हो गई है। फिर आपने उन पत्तों से उसके गले का हार बनाया और उसको ये दुआ दी कि वो महफूज और मानूस रहे। इसलिए अब कबूतर घरों में रहता है। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हम इसको अपने साथ घर ना ले जाएं कि वो हमारे साथ बैठे और गुफ्तगू करे? ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शख्स तुम्हारे साथ कैसे जा सकता है जिसका दुनिया में कोई रिस्क नहीं? बस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया, अल्लाह के हुक्म से वापस उसी हालत में चला जा, तो वो मिट्टी बन गया। हज़रत इब्न अब्बास से ये भी मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में 80 आदमी और उनके घर वाले सवार थे और कश्ती 150 दिन ठहरी। अल्लाह ने कश्ती मक्का की तरफ मुतवज्जो कर दी तो वो 40 दिन बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाती रही। फिर अल्लाह ने उसको जोदी पहाड़ की तरफ मोड़ दिया और वो वहाँ ठहर गई।